ذوالحجہ کے شروعاتی دن اور خاص طور پر عرفہ کا دن، سچ پوچھے تو یہ صرف چند عام دن نہیں ہیں، یہ بے پناہ برکتوں کا ایک ایسا عظیم خزانہ ہے جو ہمارے روحانی سفر کو پوری طرح بدل کر رکھ سکتے ہیں۔ چلیے بنا کسی دیر کے ان دنوں کی عظیم فضیلت کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا اس پر غور کرتے ہیں۔ 2 سال، یہ کوئی معمولی عدد نہیں ہے۔ ذرا تصور کیجئے، کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ صرف ایک دن، جی ہاں صرف ایک دن کی عبادت اور ایک دن کا روزہ پورے 2 سال کی عظیم بخشش اور مغفرت کے برابر ہو سکتا ہے؟ حیران انگیز بات ہے نا؟ یہی وہ عظیم معاملہ ہے جس کے پیچھے چھپی حکمت کو ہم آج کھول کر سمجھیں گے۔ اب جو بنیادی سرچشمہ ہم اس تجزیے کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ دراصل کچھ نہایت ہی عقیدت سے محفوظ کیے گئے ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹس ہیں۔ یہ تحریریں ہمیں سیدھا ان مستند نبوی طریقوں اور احادیث کی طرف لے جاتی ہیں جو ذوالحجہ کے ان مقدس دنوں سے متعلق ہیں۔ ان میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بابرکت دنوں میں کس طرح عبادت کا اہتمام فرماتے تھے، اور واقعی یہی عملی نمونہ ان دنوں کی اصل جان ہے۔ انہی نوٹس میں اس بات کی واضح تصدیق ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے ان ابتدائی دنوں میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اور سنیے، یہ شروعاتی 9 دن عام دن بالکل بھی نہیں ہیں۔ ان دنوں میں کی جانے والی نیکیاں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ حقیقت خود میں ایک بہت بڑی ترغیب ہے کہ ہم ان شروعاتی 9 دنوں میں جتنے زیادہ روزے رکھ سکیں ضرور رکھیں۔ اگر روزانہ روزہ رکھنا کسی وجہ سے ممکن نہ بھی ہو تو کم از کم کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ان عظیم فضائل سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے، تاکہ ہم خود کو اس آخری اور سب سے اہم دن کے لیے مکمل طور پر تیار کر سکیں۔ تو چلیے اب اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور آتے ہیں ان دنوں کے عروج پر، یعنی ٹھیک 9 ذوالحجہ یوم عرفہ پر۔ یہاں جو بات سب سے دلچسپ اور دل کو چھو لینے والی ہے وہ اس تحریر میں موجود عظیم نبوی وعدہ ہے۔ الفاظ کچھ یوں ہیں: جو شخص عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، یہ الفاظ کسی روحانی مرہم سے کم نہیں ہیں۔ اس وعدے کے مطابق صرف ایک دن کا روزہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال دونوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں آ کر وہ شروع میں ذکر کیا گیا 2 کا عدد مکمل طور پر سمجھ آتا ہے۔ سوچئے تو صحیح، صرف ایک دن کی بھوک اور پیاس کی قربانی اور اس کے بدلے میں لگاتار 2 سالوں کی خطائیں معاف۔ یہ واقعی ایک ایسا عظیم موقع ہے جسے چھوڑنا کسی بھی صورت سمجھداری نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں عبادت اور شریعت کے درمیان ایک انتہائی واضح اور خوبصورت فرق بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ دیکھیے، ایک طرف تو 9 ذوالحجہ یعنی عرفہ کا دن ہے، جہاں روزہ رکھنا انتہائی مستحب اور عظیم اجر و مغفرت کا ذریعہ بنایا گیا ہے، لیکن ٹھیک اس کے اگلے ہی دن یعنی 10 ذوالحجہ یوم النحر جو کہ عید کا دن ہے، حکم بالکل بدل جاتا ہے۔ اس 10ویں دن روزہ رکھنا نہ صرف مکروہ ہے بلکہ سختی سے ممنوع ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت گہرا درس ہے کہ اصل فرما برداری اپنی مرضی چلانا نہیں ہے، بلکہ سنت کے طے شدہ دائرے میں رہ کر عبادت کرنا، اور جس چیز سے روکا جائے اس سے ٹھیک وقت پر رک جانا ہی اصل عبادت ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے ٹھہریں اور خود سے سوال کریں، ان مقدس دنوں کو بالآخر کس طرح گزارا جائے گا؟ جب خالق کی طرف سے رحمہ اور مغفرت کو اس قدر آسان کر دیا گیا ہو کہ محض ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے، تو کیا ہم اس سنہری موقع کو یوں ہی ضائع ہونے دے سکتے ہیں؟ ان حقائق کو جاننے کے بعد ان دنوں کی حقیقی اہمیت بالکل شفاف ہو چکی ہے۔ یہ ایک بہت چھوٹا سا عملی فیصلہ ہے جو آنے والے اور پچھلے سال کو روحانی طور پر مکمل پاک کر سکتا ہے۔ جب عرفہ کا دن آئے گا تو کیا یہ عظیم تحفہ قبول کیا جائے گا یا یہ قیمتی وقت یوں ہی گزر جائے گا؟ فیصلہ آپ کا ہے۔